یہ سارے چکر بازیاں آپ کر دیں تے مڑ کے سانو پاکستانیت دا سبق دے دیں. سانو پتہ ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. کیوں جی؟ ہاں جی یہ سارا کچھ سانو پتہ ہے. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقبال کہندا ہے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اس واسطے میں حدیث پاک مکمل کرا جڑی فتنے والی سی, بس میری گفتگو ختم. حضور نے فرمایا دوسرا والآخر اسود و مربادن, فرمایا ایک دل تو سفید ہے, زمین آسمان جب تک کھڑے انہوں کوئی فتنہ نقصان نہیں کرے گا. دوسرا دل جڑا کالا سیاہ ہے اور سوادی طرح ہے, اور کلکوز مجیخن اس برتن کی طرح جس کو اوندا کر دیا جائے ایسے. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من ہواہ. بس اے گل ہے جڑی سمجھ لو کہ تسی کسی نہ حضور دی عزت دی گل کردے ہو تے انہوں سمجھ کیوں نہیں آندی, تسی نہ موسی رسالت دی گل کردے ہو سمجھ کیوں نہیں آندی. کیوں جی؟ تسی جنگ یمامہ دا واقعہ بیان کردے ہو انہوں سمجھ کیوں نہیں آندا. 1200 صحابہ تے شہید ہوئے نا جنگ یمامہ وچ, تے جڑے زخمی ہوئے حضرت ام عمارہ جدو واپس گئیاں تو انہاں دے پوترے نے پوچھا, انہاں کہا یا جدتو کثرت الجراح فی المسلمین, انہاں کہا دادی جی تسی جنگ یمامہ جو واپس آئے ہو ہاتھ کٹا کے زخم کھا کے, اور دسو میں تے سنیا ہوتے بڑے صحابہ زخمی ہوئے. تے آپ نے فرمایا پترا کی پوچھدا, ما یصلی ما خالد ابن الولید من المہاجرین والانصار الا نفر یسیر. فرمایا پترا کی پوچھدا, میں اتھے ویکھیا کہ ہزاراں صحابہ کٹے ہوئے جسم دے نال شدید زخمی خیمے چ پے ہوئے سن, 10 تو 15 صحابہ صرف خالد بن ولید نہ با جماعت نماز پڑھ. اتنی وڈی جنگ صحابہ کی تھی, جڑے شہید ہوئے ہوتے 1200 ورنہ زخمی بچے ہی کوئی نہیں. اے خالد بن ولید نہ جڑے پڑھتے سن وہ بھی زخمہ نال چور و چور سن, لیکن خیمے تو چل کے تے جتھے خالد بن ولید نماز پڑھاندے سن اتنی جگہ وچ وہ پہنچ جاندے سن چل کے بس, ورنہ خالد بن ولید خود بھی شدید زخمی سن. ہاں صحابہ کہندے نہ یہ جنگ اسے کدی پہلے لڑی نہ کدی بعد وچ لڑی, جنگ یمامہ. تو اس واسطے جنگ یمامہ بھی کسی کو سمجھ نہ آئے, رسول اللہ کو جو لوگوں نے پتھر مارے وہ بھی سمجھ نہ آئے, رسول اللہ کا جنگوں کے اندر تشریف لے جانا بھی سمجھ نہ آئے, اور حضور کا پوری دنیا سے ٹکر لے لینا یہ بھی سمجھ نہ آئے, اور صحابہ کے ٹکڑے ہو جانا یہ بھی سمجھ نہ آئے, جنگ قادسیہ بھی اس کو سمجھ نہ آئے, یرموک بھی نہ آئے, کربلا بھی نہ آئے. چلتے چلتے 1857 تک بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ نہ آئے, مساجد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ نہ آئے, کالے پانی میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ نہ آئے, 1953 کی تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھ میں نہ آئے. تو پھر حضور نے کیا فرمایا کہ جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے نا, اونٹے برتن کی طرح وہ ہو جاتا ہے, تو لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, نہ اس کو کسی اچھائی کا پتہ چلتا ہے نہ اس کو کسی برائی کا پتہ چلتا ہے. اللہ ہاں یہ بات ضرور ہے, الا ما اشرب من ہواہ, ہاں جو خواہشات کا بندہ ہو جاتا ہے, جو خواہشات اسے پلائی جاتی ہے, آج فلانا ڈرامہ دیکھنا ہے, آج فلاں فلم دیکھنی ہے, آج اتنا حرام کمانا ہے, آج 2 نمبر مال بیچنا ہے, آج سود کھانا ہے, آج رشوت لینی ہے, آج مسلمان جو ہے سویرے میرے دفتر میں ایک ایسی فائل آنی ہے جس کے اندر لاکھوں روپے میں نے کمانے ہیں, یہ ساری چکر بازیاں وہ کرے گا. الا ما اشرب ما ہواہ, ہاں جو خواہشات اسے پلا دی گئی ہیں وہ خواہشات کے پیچھے پیچھے چلے گا, نہ اس کو اسلام سمجھ آئے گا نہ اس کو دین سمجھ آئے گا, نہ مسئلہ ناموس رسالت سمجھ آئے گا نہ مسئلہ ختم نبوت سمجھ آئے گا. خدا کا شکر ادا کرے کہ کم از کم حضور کی عزت کا مسئلہ آپ کو سمجھ آیا. ہاں جی آپ کے دل سے سفید ہیں, سیاہ نہیں ہوئے. ہاں جی تو جس کو سمجھ نہیں آتا آپ بس بات صرف بتا دیا کریں, آپ کے اور میرے بس میں نہیں ہے. اس کے بارے میں تو حضور فرما گئے کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, نہ اس کو اچھائی کا پتہ چلے گا نہ اس کو برائی کا پتہ چلے گا. بس اتنا ہی میرا پیغام ہے, لیکن ہر ایک اپنے خون اور اپنے پیشے کا اظہار ضرور کرے گا. ہاں جی کیوں جی, ہاں توجہ توجہ, یہ بات میں نے ایسے نہیں کی ہے. حضرت محمود غزنوی نے ایک دن فرمایا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک غریب آدمی کھڑا ہوا, وہ کہنے لگا میں آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے, میں غریب ہوں, 6 مہینے کا خرچہ میں آپ کو دینا ہوگا میرے بچوں کا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 6 مہینے کے بعد محمود غزنوی نے اس کو بلایا. ہاں جی خضر علیہ السلام کی ملاقات کا کوئی وظیفہ مکمل ہوا,
اس نے کہا جی کچھ وظیفے الٹ ہو گئے، 6 مہینے اور چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سال کے بعد اس کو پھر حضرت محمود غزنوی بلایا، فرمایا ہاں جی خضر علیہ السلام نہ کو میری ملاقات کا امکان پیدا ہویا، تسی وظیفے جو کر رہے ہو دریا دے کنارے۔ انہوں نے کہا جی میں کہاں، خضر علیہ السلام کہاں، میں نے تو آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، غریب آدمی تھا تو پیسے میرا روٹی پانی چل گیا 1 سال۔ تو محمود غزنوی کا مجلس لگی ہوئی تھی، ہزاروں لوگ موجود تھے، غوث بھی تھے، کتب بھی تھے، ابدال بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ تو اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کر کے کہا بتاؤ بھائی جو بادشاہ سے جھوٹ بولے اس کی کیا سزا ہے؟ وہ وزیر کہنے لگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ محمود غزنوی کے مجلس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر اس نے ایک دوسرے وزیر سے پوچھا، اس نے کہا جی اس کی کیا سزا ہے جس نے بادشاہ سے داؤ بھی لگایا اور جھوٹ بھی بولا؟ اس نے کہا یہ گردن نہ اتاریں، یہ تو پھر جلدی مر جائے گا، اس پر کتے چھوڑے، یہاں تک کہ کتے اسے نوچ نوچ کر کھائیں تاکہ اس کو پتہ چلے بادشاہ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ تو وہ بزرگ نورانی چہرے والے کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس نے ٹھیک کہا۔ پھر اس نے حضرت ایاز کو کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ حضرت ایاز کو کہا کہ ہاں جی آپ بتائیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک غریب آدمی تھا، اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی، اور 1 سال پیسے دینے سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا آپ اس کو معاف کر دیں۔ وہ نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا بادشاہ سلامت بالکل اس نے ٹھیک کہا۔ محمود غزنوی نے ان بزرگوں کو قریب بلایا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، جو گردن اتارنے کا کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو یہ کہتا ہے کہ کتے چھوڑ دیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، جو معافی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس نے کہا نا گردن اتار دو، یہ اس کا خاندان تھا کسائی، تو اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے، گردنیں اتارنے کے عادی ہیں، اور کہا کہ غلطی تو تیری ہے جیسے تو نے ایسے لوگوں کو وزیر بنایا۔ اس نے کہا جس نے کتوں کا کہا نا کتے چھوڑو، اس کے آباء و اجداد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے۔ اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے، اس نے اپنی فطرت اپنے خون کا بتایا ہے، اور کہا کہ رہ گیا ایاز تو یہ سید ہے، اور سید کربلا میں لٹے بھی گئے تو اف نہیں کی، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران آل بیت۔ کیوں جی یہ سید ہے۔ جب یہ کہا نا یہ سید ہے تو محمود غزنوی کرسی پر کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا ایاز تو نے آج تک بتایا ہی نہیں میں آل رسول ہوں، اتنا ظلم کیا تو نے بتایا ہی نہیں آج تک۔ تو حضرت ایاز فرمانے لگے کہ اچھا میرا راز ان بزرگوں نے کھولا تو میں بھی آپ کے سامنے ایک راز کھولنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بزرگ ہے نا یہ خود حضرت خضر علیہ السلام۔ توجہ بھائی توجہ، آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے خون کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے صدقے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، ہمارے بڑوں نے حضور سے محبت کی، حضور کی ختم نبوت پر پہرے دیے، تو ہم اپنے خاندان کا اظہار کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا ہے وہ اپنے خاندان کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا خاندان ہے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا کام ہے مسئلہ بتا دینا۔ ہر کوئی اپنا خون اپنے خاندان کے اظہار کرتا ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت ہمارے خون بھی یہ اثر رکھے اور ہمارے خاندانوں میں، کہ ہماری نسلیں بھی ایسے ہی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہیں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔